انگریزوں کی شاگرد، انگریزوں کی غلام، غداریاں کرنے والے، اس کے نتیجے میں انگریزوں سے زمین لینے والے ہیں۔ جب بھی ہم ان کی بات کرتے تھے یہ کسان کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے تھے، یہ چھوٹے کاشتکار کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب آپ جاگیرداری نظام کے خلاف بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ زراعت نہیں چاہتے۔ ارے دوستو سن لو، ہم زراعت چاہتے ہیں، اس کی ترقی چاہتے ہیں، تبھی تو جاگیرداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، تبھی تو ان پر ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں، تبھی تو ان کی ناجائز زمینیں کسانوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں زراعت عزیز ہے، کسان عزیز ہے، کاشتکار عزیز ہے، یہ ملک اور اس کی زمین عزیز ہے، ہمیں لہلہاتے کھیت عزیز ہے۔ اسی لیے تو ان جاگیرداروں جنہوں نے سماج پر اپنی گرفت کی ہوئی ہے، یہی خان وڈیرے، یہ بڑی بڑے پارٹیوں کے عہدے لے کر اثر انداز ہوتے ہیں اور لوگوں کو حقوق فراہم نہیں کرتے۔ اس لیے ابھی تو ہم نے جاگیرداروں کی بات کی ہے، لیکن اگلا ایجنڈا کیا ہے؟ سن لیجئے، اگلا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم انشاءاللہ IMF کی غلامی سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ جب یہ فنڈ دینے آتے ہیں، جب یہ قرض دینے آتے ہیں تو یہ ہم سے معاہدات کرتے ہیں، اور یہ بات بھی اب ریکارڈ پر آتی رہی ہے کہ ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو معاشی معاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی ٹیبل کے اوپر کا معاہدہ الگ ہوتا ہے، ٹیبل کے نیچے کا معاہدہ الگ ہوتا ہے، اور ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہماری تعلیم اور ہمارے قوانین اور دینی قوانین کے حوالے سے جو ان کی شرائط ہوتی ہے وہ حکمران طبقہ مانتا چلا جاتا ہے، اس کو سامنے بھی نہیں لایا جاتا، اور ملتا کیا ہے؟ $1.5 ارب سالانہ، 5 سال میں $7.5 ارب، اور ان $7.5 ارب کے عوض کچھ اور معاہدے، کچھ اور قرضے، کچھ اور سود کے اوپر قرضے جن کو ادا کرتے کرتے پاکستان کے لوگ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرضوں کا یہ نظام، غلام بنانے کا یہ نظام، IMF کی غلامی کا نظام، اس کو چیلنج کریں گے، اور وہ سارے لوگ جو IMF کے فضائل بیان کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے آشکار کریں گے کہ یہ سامراجی طاقتوں کے نمائندہ ادارے ہیں، ان کے ذریعے سے پاکستان کو کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی، تعمیر نہیں ہو سکتی، یہاں کا بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لہذا ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ یہ بڑا ایجنڈا ہے، ایک بڑے انقلاب کا ایجنڈا ہے جسے ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ اس معاہدے میں ہم نے حکومت کو چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ زرداری صاحب جیسے لوگ دوبارہ سے یہ کہہ دیں گے کہ معاہدے تو ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب، آپ اور ملک ریاض صاحب ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر تھے۔ آپ نے اونے پونے ملک ریاض کو کراچی کی زمینیں دے دی تھی، مقامی ہاریوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے آپ نے اپنے تسلط کے ذریعے سے یہ ساری زمینیں ان کو دے دی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے جب وہاں بکنگ کروائی اور اپنے پلاٹ اور اپنے فلیٹ بک کروائے، مکان بک کروائے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر یہ ہوا تھا کہ ایک سوانی صبح پتا چلا کہ آپ نے جو کچھ بھی پیسے دے دیے ہیں وہ پیسے اب آپ کو واپس نہیں مل سکتے، نہ پلاٹ آپ کا ہے نہ پیسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں، اور پھر جن کے پاس پلاٹ آ گیا 35% ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے۔ لوگ جاتے تھے حکمرانوں کے پاس، لوگ MQM کے پاس جاتے تھے، PP کے پاس جاتے تھے، نون کے پاس جاتے تھے، اس زمانے میں PTI بھی بہت ہل رہی تھی، جل رہی تھی، اس کے پاس بھی جاتے تھے، ہر طرف سے جواب ملتا تھا کہ یہاں ہم نہیں جا سکتے، یہ ریڈ لائن ہے، اس ریڈ زون میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ماشاءاللہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جماعت اسلامی نے بات کی، جماعت اسلامی نے تحریک چلائی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، ہم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنے لوگوں کا ہمیں جو ہے وہ پورا ڈیٹا دے دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا ملک صاحب سارے لوگ ہمارے ہیں، یہ پورے پاکستان والے ہمارے ہیں،
سارے اہل کراچی ہمارے ہیں، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو اس کا حق دیجئے. اور الحمدللہ ایگریمنٹ پر مجبور کیا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہمیں جہازوں کی آفر کرنے والے خود انہیں ادارہ نور حق آنا پڑا. وہ آئے تو ہم نے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی، مذاکرات کیے اور اسی طرح سے معاہدہ کیا. جب ہم نے یہ معاہدہ کیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو لالی پاپ ہے، یہ معاہدہ، یہ تحریریں تو بہت ہم نے دیکھی ہیں، حکومتیں نہیں مانتی تو اس پر کیسے عمل ہوگا. اور پھر الحمدللہ جماعت اسلامی نے اللہ کی مدد سے، اپنی تنظیم کی طاقت سے اور اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی جو کریڈیبلٹی سے اربوں روپے الحمدللہ لوگوں کو واپس دلوائے ہیں. اور یہ سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک پائی کے بھی ہم روادار نہیں ہیں. اس لیے معاہدوں کی حیثیت ہوتی ہے، ہاں ان کے لیے نہیں ہوتی جنہیں دھرنا صرف اس لیے دینا ہو کہ 4 دن ٹی وی میں آنا ہے، تقریر کرنی ہے، بات اچھلنی ہے اور گھر چلے جانا ہے. ان کے دھرنوں کے معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن جنہیں عوام کے ساتھ رہنا ہو، جنہیں عوام کا مقدمہ لڑنا ہو، جنہیں پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہو، ان کے ساتھ اگر حکومت نے معاہدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ کی تائید سے ایک ایک چیز پر عمل کروائیں گے انشاءاللہ، کریں گے اس کا انشاءاللہ. اور گئی تھی 14 دن کوریج آپ کو مل گئی ہے، بعد میں بھی ملتی رہے گی. پھر آج ہم یہ یوم تشکر کیوں منا رہے ہیں، یہ شکرانے کا جلسہ کیوں منعقد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے ایک نئے عزم سے ہمکنار ہونے کے لیے یہاں اتنی بڑی تعداد میں آ کر جمع ہوئے ہیں. میری بیٹی آئی ہیں، میری بہنیں آئی ہیں، میری ماں آئی ہیں، جوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، بچے آئے ہیں، اور یہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ معاہدے کی ایک ایک شق پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ 45 دن کا جنہوں نے وقت مانگا ہے. بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہوں گے نا کہ وقت مانگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بات تو آگے بڑھ جائے گی. آج کل تو بڑھتی ہے شاید بات، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اور میں سوشل میڈیا کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے نوجوانوں آج سے ہی، کیونکہ ایک منٹ بتا رہا ہوں 45 دن کا معاہدہ تھا، کل ایگریمنٹ کا وقت تقریباً 12 بجے تھا، آج رات 12 بجے ایک دن کم ہو گیا ہے. اب 44 دن باقی رہ گئے شہباز شریف صاحب، بس 45 رہ جائیں گے، 242 رہ جائیں گے اور اسی طرح کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. جس دن 45 ہوں گے اس دن اسلام